دین مبین کورس کا آج یہ دوسرا دن ہے۔ کل کے سبق کے اندر ایک چیز استنجے کے متعلق رہ گئی ہے اور ایک چیز وضو کے متعلق رہ گئی ہے جو کہ اہم ہے۔ استنجے کے اندر ہم نے یہ جان لیا کہ جی 2 انگلیوں کے ساتھ ہم نے استنجا کرنا ہے، چنگلی اور شہادت کی انگلی کو چھوڑ کے یہ جو 2 انگلیاں اس کے ساتھ ہم استنجا کریں گے۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر تیسری انگلی یعنی چھوٹی انگلی کو ملائیں گے، شہادت کی انگلی استنجے میں استعمال نہیں کریں گے، اور الٹے ہاتھ کے ساتھ استنجا کریں گے، سیدھے ہاتھ کے ساتھ استنجا نہیں کریں گے، یعنی دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا نہیں کریں گے، بائیں کے ساتھ کریں گے۔ اس کے اندر ایک چیز جو رہ گئی ہے کہ جی استنجا کب تک کریں گے، یعنی اس کی حد کیا ہے، مقدار کیا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا جسم جو ہے وہ نجاست سے پاک ہو گیا۔ ایک چیز جو بنیادی طور پہ مسائل کو، شریعت کو، فقہ کو سیکھنے کے لیے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جی شریعت کے اندر شرم نہیں ہے۔ یہ جو مسائل ہیں ہم ساری زندگی عمل نہیں کرتے، سیکھتے نہیں ہیں صرف شرم کی وجہ سے، حالانکہ دین سیکھنے میں شرم نہیں ہے۔ یہ ابھی آگے روایت آئے گی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے خواتین اپنے مخصوص ایام کے متعلق، حیض و نفاس کے متعلق سوال کرتی تھی اور سیکھتی تھیں، حضور ان کو سکھاتے تھے۔ اگر وہ آپ کسی سے پوچھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، اگلا کوئی سمجھائے گا نہیں، کسی کو خواب تو نہیں آیا نا کہ کس بندے کو کس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، آپ سوال کریں گے تو اگلے کو پتہ چلے گا کہ جی اس بات کا علم نہیں ہے، تو وہ آپ کو سکھائے گا۔ تو اس میں پریشان ہونے والی یا شرمانے والی یا جھجکنے والی بات کوئی نہیں ہے، کھل کے میں آپ کو سکھاؤں گا اور آپ نے کھل کے پوچھنا ہے اگر کوئی چیز رہ جائے تو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری جلد پاک ہو گئی ہے یا ابھی پاک نہیں ہوئی؟ تو اس کا پیمانہ فقہاء نے یہ مقرر کیا ہے کہ جب انسان کا جسم جو ہے وہ چکنائی سے پاک ہو جائے تو سمجھیں کہ جلد پاک ہو گئی ہے، یعنی استنجا ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب کیسے، اس کا کیا لیول ہے، کیا پیمانہ ہے کہ جی ہمیں معلوم ہو کہ جی جلد چکنائی سے پاک ہو گئی ہے؟ تو اس کی ایک مثال ہے، یہ یہاں پہ کرتا ہوں۔ یہ صاف جگہ ہے، یہاں پہ اگر چکنائی ہو، یعنی آئل، گھی وغیرہ یا کوئی بھی چکنی چیز لگی ہوگی، تو میں ہاتھ ایسے کروں گا تو ہاتھ کیا ہوگا؟ پھسل جائے گا، ہاتھ رکے گا نہیں۔ اور اگر یہ صاف ہوگا، یعنی اس پہ چکنائی نہیں ہے، تو میں ہاتھ لگاؤں گا، ہاتھ رک کے جائے گا۔ سمجھ آئی جی؟ یعنی اگر جب ہاتھ رکنا شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جلد چکنائی سے پاک ہو گئی ہے، اور جب ہاتھ پھسل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جلد کے اوپر چکنائی باقی ہے۔ جب تک جلد کے اوپر چکنائی باقی ہے اس وقت تک استنجا مکمل نہیں ہوا۔ جب چکنائی ختم ہو جائے گی تو ہمارا استنجا مکمل ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے ہاں عرف میں یہ بات پائی جاتی ہے، استنجے کے علاوہ یا استنجے کے بعد یا دوران استنجا مکمل کرنے کے بعد ہمارے ہاں ذہن میں یہ ہے کہ اگر شرمگاہ کے اوپر انسان کا ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ پلید ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہے نا استنجا بھی نہیں کیا، وہ تو نجاست بظاہر لگی ہوئی ہے، وہ تو سمجھ آتا ہے، ظاہری بات ہے، جسم بھی ناپاک ہے، ہاتھ لگے گا تو ناپاک ہوگا۔ ایک یہ ہے کہ آپ استنجا کر چکے ہیں، جسم پاک ہو چکا ہے، آپ کپڑے بھی پہن چکے ہیں، کپڑے تبدیل کرتے ہوئے یا کپڑے پہنے ہوئے یا کسی بھی حالت میں شرمگاہ کے اوپر ہاتھ لگ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پلیت ہو گیا، حالانکہ شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے ہاتھ پلیت نہیں ہوتے، الا یہ کہ جسم پہ نجاست کوئی پلیت چیز لگی ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن صرف شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا، اور نہ ہی شرمگاہ ناپاک ہے۔ اگر شرمگاہ ناپاک ہو، یعنی جو بھی چیز شرمگاہ کو لگے گی وہ ناپاک ہو جائے گی، تو سب سے پہلے تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ انجی گل ہے نا جی، کپڑے ہم نے پہنے ہوئے، ہم اس لیے پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ جی پاک ہیں۔ اب یہ کپڑے شرمگاہ کو تو لگ رہے ہیں، اگر کپڑے شرمگاہ کو لگتے ہیں وہ ناپاک نہیں ہوئے تو ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ بھی ناپاک نہیں ہوتا۔ دوسری چیز مسح کے متعلق، کل مسح کا بیان ہوا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر جب لوگ عمومی طور پہ مسح کرتے ہیں تو مسح کے اندر ایک چیز کی جاتی ہے، وہ کرتے ہیں ایسے سارا کر کے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگا کے تو ماتھے پہ لگا کے تو اس کے بعد مسح کر ہے نا جی۔ یہ کل 3-4 بندوں نے یہ سوال بھی کیا۔ مسح جو ہے اس کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے، یہ انگوٹھا چومنا، آنکھوں پہ لگانا اور آگے
اس طرح کر کے پھر مسح شروع کرنا، یہ مسح نہیں ہے، مسح یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سمجھ آئی تھی مسئلہ؟ یعنی یہ پہلے چومنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں سے مسح شروع ہو گیا، جو کل طریقہ ہم نے سیکھ لیا تھا۔ وضو کے بعد اب چیز آتی ہے غسل۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ المائدہ آیت نمبر 6، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جنبی ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی اپنے آپ کو پاک صاف کرو، مراد یہ ہے کہ غسل کر لو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں حَتَّى يَطْهُرْنَ، اللہ تعالیٰ نے خواتین کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ حیض والی عورتیں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے پاک کر لیں۔ 3-4 احادیث مبارکہ ہیں غسل کے احکام کو سمجھنے کے لیے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تھے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے تھے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے تھے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑوں کو تر فرماتے تھے، پھر سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام جسم کے اوپر پانی ڈالتے تھے۔ دوسری روایت بخاری کی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک انصار کی ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیض کے بعد نہانے کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیفیت غسل کی تعلیم فرمائی۔ وہ جو میں نے پہلے عرض کی کہ دین میں اگر آپ شرمائیں گے تو پھر دین سیکھ نہیں سکیں گے، تو خواتین صحابیات آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سوال کرتی تھیں۔ انہوں نے غسل کے متعلق سوال کیا حیض کے بعد، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غسل کی تعلیم فرمائی۔ پھر فرمایا حضور نے کہ مشک آلودہ ایک کپڑا لے کے اس سے طہارت کر۔ تو خاتون نے، اس صحابیہ نے عرض کی کہ اس سے کیسے طہارت کروں؟ حضور نے فرمایا کہ اس سے طہارت کر۔ اس نے پھر عرض کیا کہ کیسے طہارت کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس سے طہارت کر۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور میں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور فرما یہ رہے ہیں کہ اس کپڑے سے خون کے جو اثرات ہیں ان کو زائل کر دے۔ اس روایت کے اندر جو مین چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس شرم و حیا والی تھی، یعنی ایسی چیز جو کہ شرم و حیا کے منافی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان نہیں فرماتے تھے۔ اب ام المومنین بھی موجود ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ خوشبو والا کپڑا لے کے اس سے غسل کر، مراد یہ ہے کہ اشارتاً فرما دیا ہے، آگے اس کو خود سمجھنا چاہیے کہ اس غسل سے مراد کیا ہوگا۔ پہلے سارا غسل سمجھا دیا ہے، پھر حضور فرما رہے ہیں کہ وہ خوشبودار کپڑا لے کے اس سے غسل کر، تو ان کو پھر بات سمجھ نہیں آئی کہ جی دوبارہ غسل کیسے کریں۔ تو اس وقت یعنی 1 بار 2 بار 3 بار انہوں نے پوچھا، حضور نے فرمایا سبحان اللہ کہ سمجھ جا کے اس سے غسل کر، اس سے مراد کیا ہے۔ تو اس کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پکڑ کے اس کو سمجھایا کہ حضور کہنا کیا چاہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ مسئلہ بیان کرنے والے کو خاتون سامنے ہو یا مرد سامنے ہو، کھل کے بے حیائی والی بات نہیں کہنی چاہیے۔ ہاں اشارے کنائے میں بات سمجھانا ممکن ہو تو اشارے کنائے میں سمجھا دے۔ اس کے بعد ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال کو دھو اور جلد کو صاف کرو۔ اس کے بعد ترمذی کے اندر روایت ام المومنین فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ آخری روایت ہے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تو کیا جب عورت کو احتلام ہو تو اس پہ نہانا لازم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب کہ پانی دیکھے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے منہ کو ڈھانک لیا اور عرض کی یا رسول اللہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایسا اگر نہ ہو تو کس وجہ سے بچہ جو ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی شکل کے اوپر جاتا ہے۔ یہاں یہ جو روایت ہے غالباً 1-2 دن پہلے جب درس کے اندر احتلام کے متعلق بیان ہوا تھا تو اس میں تفصیل سے یہ بات بیان ہوئی ہے۔ ایک بات جو یاد رکھنے والی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے بیچ جہاں بہت سارے فرق ہیں، ان فرقوں میں سے ایک فضیلت انبیاء کو یہ حاصل ہے کہ ہم میں سے کوئی نیک ہو یا بد ہو، کوئی بھی شخص ہو، یہ انسانی طبی
ضرورت ہے انسان کو احتلام ہو جاتا ہے۔ اس کی 3 وجوہات درس کے اندر بیان ہو چکی ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ شیطانی اثر ہوگا، دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ طاقت کی زیادتی ہے، یعنی انسان زیادہ طاقتور ہو گیا، منی زیادہ ہو جائے تو تب احتلام ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، حد سے زیادہ کمزوری ہو تو تب بھی احتلام ہو جاتا ہے۔ انبیاء عام انسان کو احتلام ان 3 وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا جسم ایسا بنایا ہے کہ ان کے اوپر شیطان کا اثر نہیں ہوتا، شیطان ان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا، اس لیے انبیاء کو احتلام نہیں ہوتا۔ یہ عام انسان کو ہوتا ہے، انبیاء اس چیز سے پاک ہیں۔ انبیاء کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کو بھی احتلام، جس طرح مرد کو احتلام ہوتا ہے اسی طرح عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، لیکن ازواج مطہرات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس شیطانی اثر سے محفوظ رکھا ہے۔ اس کی دلیل یہ روایت ہے، یہ بخاری شریف کی، کہ خاتون نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ جب خاتون کو احتلام ہو جائے، تو ام المومنین جو ساتھ بیٹھی تھی حضرت ام سلمہ، وہ بھی خواتین میں سے ہیں، تو وہ شرما گئی، انہوں نے کپڑا منہ پہ رکھ لیا، یا رسول اللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کو بھی احتلام ہو جائے؟ اب وہ کیوں شرما رہی ہوں اور حیرت زدہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بھی احتلام ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے امہات المومنین کو اس سے محفوظ رکھا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور جو شے جو چیز حضور کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد اگر نماز پڑھنی ہے تو دوبارہ ہمیں وضو کرنا پڑے گا۔ عمومی طور پہ لوگ غسل کرنے کے بعد جب نماز کے لیے آتے ہیں تو وضو دوبارہ کر کے آتے ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے غسل کر لیا ہے تو غسل کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے، یعنی غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل کے فرائض ہیں، سب سے پہلے ہے کلی کرنا۔ وضو کے کتنے فرض تھے؟ 4۔ غسل کے 3 ہیں۔ غسل کے کتنے ہیں جی؟ 3 ہیں۔ جب ہم فرائض کہتے ہیں تو فرائض سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر کمی نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں، جو طریقہ سنت طریقہ ہے، اس کے اندر کمی بیشی ہو جائے تو غسل ہو جاتا ہے، اس کے اندر فرق نہیں پڑتا۔ غسل کے اندر یا وضو کے اندر یا نماز کے اندر تمام ارکان اسلام میں فرائض کو الگ سے بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کا خاص خیال رکھنا ہے، ان کے علاوہ اگر کمی بیشی ہوگی تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ فرائض جو ہیں یہ لازمی یاد رکھنے ہیں۔ وضو کے اندر، غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ سب سے پہلے ناک کے اندر پانی ڈالنا، کلی کرنا، اور پورے جسم کے اوپر 1 مرتبہ پانی کا بہانا۔ پانی کے بہانے سے مراد کیا ہے وہ کل بیان ہو چکا ہے، کسی نے یاد ہے جی؟ پانی بہنے سے کیا مراد ہے؟ جب تک پانی کے 2 قطرے جسم کے ہر حصے سے بہہ نہ جائیں۔ مثال ہے، میں نے ایک برتن لیا ہے، بالٹی لیا پانی کی، اور میں نے سر کے اوپر ساری گرا دی ہے۔ اب لازم نہیں کہ پانی جسم کے ہر جگہ سے بہہ گیا ہو، تو بہت سارا حصہ میرے جسم کا خالی رہا، میں نے بالٹی اوپر گرا کے تو باقی جسم پہ ایسے ہاتھ پھیر لیا۔ اب ہاتھ پھیرنے سے سارا جسم میرا گیلا ہو جائے گا، لیکن غسل نہیں ہوگا۔ غسل جی نہیں ہو، یعنی گیلا کرنا مقصود نہیں ہے، چاہے وضو ہو یا غسل ہو، گیلا نہیں کرنا بلکہ پانی بہانا ہے۔ پانی بہے گا تو وضو ہوگا، پانی بہے گا تو پھر غسل ہوگا۔ تو اس لیے یہ خیال رکھنا ہے، جب ہم نے غسل کرنا ہے تو اہتمام یہ کرنا ہے کہ جسم کے ہر حصے سے پانی بہہ جائے۔ اگر 1 انچ بھی، 1 ذرہ بھی جسم کا پانی بہنے سے رک گیا، یا اس کے اوپر ہم نے ہاتھ پھیر کے اس کو گیلا کر لیا، تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر یہی صورت وضو کے اندر رہی تو پھر وضو بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے صرف پانی بہایا ہے، اس کے اندر احتمال ہے کہ جی رہ جائے گا۔ آپ نے پانی بہایا، جسم کا کچھ حصہ رہ گیا، کچھ گیلا ہو گیا، اس کے بعد آپ نے صابن لگایا۔ جب آپ جسم پہ صابن لگائیں گے تو کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں بچے گا جس کے اوپر آپ نے ہاتھ نہیں پھیرا۔ ایسے طرح نا جی، جسم کے اوپر سارا ہاتھ پھر جائے گا، اس کے بعد آپ پانی ڈالیں گے، ظاہر بات ہے آپ نے صابن اتارنا ہے، تو جسم کے ہر حصے سے پانی بہہ جائے گا۔ تو وہ بہترین طریقہ ہے، لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر آپ 1 مرتبہ پانی ڈالتے ہیں یا 2 مرتبہ پانی ڈالتے ہیں اور جسم کے اوپر ہاتھ نہیں پھیرتے، تو اس میں احتمال ہے کہ جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ خشک رہ جائے گا۔ اس کے بعد آگے سنت طریقہ۔ سنت طریقے کے اندر یہ ہے کہ سب سے پہلے غسل کی نیت کی جائے، استنجا کیا جائے، جس طرح کہ ہم طریقہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ استنجے کا جو طریقہ ہے، آپ نے قضاء حاجت کی ہے یا نہیں کی، نجاست جسم پہ لگی ہے یا نہیں لگی، استنجا کر لیا جائے۔
استنجا کرنے کے بعد جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے اسی طرح وضو کیا جائے گا۔ وضو کر لینے کے بعد پہلے دائیں کندھے پہ، پھر بائیں کندھے پہ، پھر پورے جسم کے اوپر پانی بہا لیا جائے۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ یہ کیا ہے جی؟ سنت طریقہ۔ اب یہ ہے کہ اس سنت طریقے کے اندر کہ کسی شخص نے دائیں کندھے پہ پانی نہیں ڈالا، یہ بائیں کندھے پہ پانی نہیں ڈالا، وہ گیا نہانے کے لیے غسل خانے کے اندر جا کے سیدھا شاور کھول کے نیچے کھڑا ہو گیا، تو یہاں لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اگر سنت طریقے نال غسل کیتا جائے تو پھر وضو ہوئے گا، تو جو سنت طریقے نال غسل نہ کیتا جائے تو پھر وضو نہیں۔ غسل کسی بھی طریقے سے کر لیں تو وضو ہو جاتا ہے، وضو جی ہو جاتا ہے۔ اور غسل کسی بھی طریقے سے کر لیں، یہ تین چیزیں ہو جائیں، ترتیب آگے پیچھے ہو جائے، یعنی آپ نے شروع میں کلی اور ناک میں پانی نہیں ڈالا، پہلے سارے جسم کے اوپر پانی ڈال کے پھر بعد میں کلی اور ناک میں پانی ڈال لیا ہے، یا آپ نے پہلے کلی کی ہے ناک میں پانی ڈالا ہے اس کے بعد سارے جسم کے اوپر پانی ڈالا ہے، ترتیب آگے پیچھے ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، غسل ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی جی گل؟ یہ جو باقی سنت طریقہ ہے نا کہ جی پہلے دائیں کندھے پہ ڈالیں گے، پھر بائیں کندھے پہ ڈالیں گے، پھر سارے جسم پہ ڈالیں گے، یہ ترتیب اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی غسل ہو جاتا ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ ان تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ ان تین چیزوں میں سے کوئی چیز مس نہ ہو۔ ہن کوئی ہے سوال جی؟ وضو دے اندر جڑا طریقہ ہے نا کلی کرنے دا یا نک وچ پانی پانے دا، وضو جس وقت اسی کرنے تو اس دی مقدار یہ ہے کہ جی اے جڑا نک دا نرم حصہ ہے نا، اے سارے نرم حصے نو پانی جڑا او کور کرے۔ مراد صرف پانی پا دینا نہیں ہے، بلکہ نک دے اندر کوئی چیز اگر جمی ہوئی ہے تو اس نے نرم کرنا، پانی نیچے پہنچانا یہ ضروری ہے۔ تو نرم حصے تک وضو دے اندر بھی تو غسل دے اندر بھی یہ ضروری ہے۔ رہ گیا غسل، تو غسل دے اندر کلی ہے، لیکن کلی کہندے نے کہ اگر تھوڑا روزہ ہے، روزے دار ہو تو پھر احتیاط کرو، کیونکہ اگر تسی غرغرارہ کر دیو تو پانی جڑا حلق وچ جانے دا امکان ہے۔ اس واسطے روزے دی حالت ہی تسی غرارے نہیں کرنے، اگر روزے دی حالت نہیں ہے تو پھر غرارے کر لو، یا جس وقت تسی کلی کر دیو، کلی کرنے تو بعد اطمینان واسطے، تسلی واسطے احتیاطاً 1-2 گھونٹ پانی پی لو، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر تسی غرارے نہیں بھی کیتے، کلی کرنے تو بعد 1-2 گھونٹ پانی پی لیندے ہو تو سارا ٹھیک ہو جائے گا کام، یعنی جتنی احتیاطاں نے ساری ختم ہو جائیں۔ لیکن روزے احتیاط کرو تو جا کے پانی نہیں پینا، آقا تسی انہوں نے غسل چاہ کے بھی احتیاطاً پانی پی لینا۔ اب آ گیا 9 چیزیں جو ضروری ہیں جن سے غسل انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ کل کے سبق کے اندر خواتین کے حیض، نفاس وغیرہ کے جو احکام ہیں وہ بیان ہوں گے، ان کے اندر مرد کے ساتھ جن 3 چیزوں کا تعلق ہے، منی، مزی اور ودی، ان کی بھی تفصیل آ جائے گی، بورڈ لگا ہوگا، بورڈ کے اوپر سمجھانے والی ہے۔ سب سے پہلے ہے انسان کے جسم سے منی شہوت کے ساتھ عضو سے نکلے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ شہوت سے نکلنے سے مراد کیا ہے؟ منی نکلنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اگر منی انسان کے جسم سے شہوت کے ساتھ نہیں نکلتی تو غسل واجب نہیں ہوتا، اگر شہوت کے ساتھ نکلے گی تو غسل واجب ہوگا۔ شہوت کے علاوہ نکلنے کی کیا صورت ہے؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اونچائی سے یا کہیں سے گرتا ہے تو گرنے کی وجہ سے بھی منی انسان کی نکل آتی ہے۔ انسان گرا نہیں، بیماری کی وجہ سے بھی نکل آتی ہے، حتیٰ کہ انسان کی منی اگر بہت زیادہ پتلی ہو جائے تو غیر ارادی طور پہ نکل آتی ہے، یعنی یہ بیماری کی کیفیت ہے، منی نکل آتی ہے، تو ایسے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، غسل فرض ہی نہیں ہوتا۔ غسل فرض ہونے کے لیے یہ ہے کہ انسان کے آلے کے اندر شہوت ہو، یعنی اس کے اندر تناؤ ہو، اور منی جو نکل رہی ہے وہ شہوت کے ساتھ نکلے، یعنی اچھل کے نکلے۔ اگر شہوت کے ساتھ نہیں نکلے گی تو پھر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اگر شہوت کے ساتھ نکلنے سے پہلے مرد نے اپنے آلے کو پکڑ لیا اور شہوت جانے کے بعد چھوڑا، غسل فرض ہو جائے گا۔ مثال ہے، غسل فرض ہو رہا تھا، منی نکلنے سے پہلے مرد نے کیا کیا کہ اپنے آلے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا کہ منی نہ نکلے، پکڑے رکھا حتیٰ کہ شہوت ختم ہو گئی، تناؤ ختم ہو گیا، جب طبیعت نارمل ہوئی اس وقت اس نے آلے کو چھوڑ دیا، اس وقت منی نکلی۔ اجی مسئلہ بیان کیتا سی کہ اگر شہوت نال نکلے تو پھر غسل فرض ہو گیا، تو ہون تو شہوت رہی کوئی نہیں۔
وہ جو منی اپنے اصل مقام سے جسم کے اندر سے الگ ہوئی ہے وہ شہوت کی حالت میں ہوئی ہے، باہر آپ نے اس کو نکلنے دیا ہے یا نہیں نکلنے دیا یہ بات کا مسئلہ ہے، تو ایسی کیفیت کے اندر بھی غسل فرض ہو جائے گا، غسل جی فرض ہو جائے گا، لیکن یہ بہت زیادہ حد سے زیادہ خطرناک کام ہے اس طرح منی کو زبردستی روکنا، تو نہیں روکنا چاہیے۔ اگر منی نکلی شہوت کے ساتھ اور اس نے پیشاب نہیں کیا یا 40 قدم نہیں چلا، غسل کر لیا، غسل کے بعد پھر منی کا کچھ حصہ نکلا تو دوبارہ غسل کرنا ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ انسان کے اوپر اس نے ہم بستری کی یا احتلام ہو گیا اس کو، تو احتلام کے فوراً بعد وہ اٹھ کے اس نے غسل کر لیا، یعنی قضائے حاجت کے لیے پیشاب کرنے کے لیے واش روم نہیں گیا یا زیادہ چلا پھرا بھی نہیں ہے، فقہاء نے ویسے 40 قدم کا لکھا ہے کہ 40 قدم، یا اس کے بعد زیادہ ٹائم تک وہ سویا نہیں ہے، غسل فرض ہوتے ساتھ ہی جا کے اس نے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد پھر اس کی منی نکل آئی ہے، یعنی اس نے کپڑے پہن لیے تھے یا کپڑے نہیں پہنے تھے پھر منی نکل آئی ہے تو غسل دوبارہ کرنا پڑے گا، غسل جی جی دوبارہ نکل آئی ہے، اس واسطے یہ شرط نہیں ہے کہ انسان شہوت دی حالت ہی ہوئے، وہ جڑی منی اندر کھڑی ہوئی ہے وہ سارے دا نکلنا ضروری ہے، وہ سارے کس طرح نکلے گی؟ وہ ایسے طرح نکلے گی کہ غسل کرنے تو پہلے انسان نو واش روم میں جا کے پیشاب کرنا چاہیے، جب پیشاب کریں گے تو منی جتنی بھی نالی دے اندر ہوئے گی وہ باہر آئے گی۔ ایک دفعہ تسی پیشاب کر لیا، پیشاب کرنے تو بعد اگر تسی غسل کر لیا، غسل کرنے تو بعد اگر منی نکل آندی ہے تو پھر غسل دوبارہ فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر منی اس قدر پتلی پڑ گئی ہے کہ بنا شہوت کے نکل آتی ہے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ غسل فرض ہونے کے لیے پہلے ہم اصول پڑھ چکے ہیں کہ شہوت کا ہونا ضروری ہے، اگر شہوت نہیں ہوتی بنا شہوت کے نکل آتی ہے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی بیدار ہونے پر انسان پر اگر احتلام یاد رہا مگر کوئی اثر موجود نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، آپ کو شک ہے کہ جی احتلام ہوا ہے مگر کپڑوں کے اوپر کوئی اثر موجود نہیں ہے، کوئی تری موجود نہیں، کوئی نشان موجود نہیں ہے، صرف خواب آپ کو یاد ہے کہ جی خواب میں نے دیکھا ہے، آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ خواب کے اندر مجھے احتلام ہوا ہے، جب تک جسم کے اوپر کپڑوں پہ اثر موجود نہیں ہوگا غسل فرض نہیں ہوگا۔ تو اس کی الٹ صورت آ جاتی ہے، آپ کو خواب یاد نہیں ہے، آپ کو یہ یاد نہیں کہ مجھے خواب میں احتلام ہوا یا نہیں ہوا، لیکن آپ بیدار ہوتے ہیں، کپڑوں کے اوپر نشان موجود ہے، تری موجود ہے، تو غسل فرض ہو جائے گا۔ عورت کو خواب آیا، جب تک منی فرج سے باہر نہ نکلے غسل واجب نہیں ہوگا، یعنی عورت نے خواب دیکھا احتلام کا، میں پہلے بیان کر چکا ہوں جس طرح مرد کو ہوتا ہے اسی طرح عورت کو بھی ہوتا ہے، تو عورت نے خواب دیکھا، جب تک منی باہر نہیں نکلے گی اس وقت تک عورت پہ غسل فرض نہیں ہوگا۔ حشفہ یعنی ذکر کا سر عورت کے آگے یا پیچھے مقام میں داخل ہوا، دونوں پر غسل واجب ہوگا، چاہے شہوت کے ساتھ ہو یا بنا شہوت کے، انزال ہو یا انزال نہ ہو۔ مرد نے کپڑوں کے بغیر، یعنی مرد اور عورت نے بنا کپڑوں کے اپنے آپ کو ٹچ کیا، مس کیا، شرمگاہ دونوں کی مل گئی، یا مرد کی شرمگاہ کا جو حصہ ہے وہ عورت کے جسم کے کسی بھی حصے کے اندر چھپ جاتا ہے، اگر شہوت ہے مرد کے اندر تب بھی، اگر شہوت نہیں ہے تب بھی، اگر انزال ہو جاتا ہے، انزال سے مراد یہ ہے کہ مرد کی منی نکلتی ہے تب بھی، اگر نہیں نکلتی تب بھی، بنا کپڑوں کے جب مرد کے جسم شرمگاہ کا سر جو ہے وہ عورت کے کسی بھی جسم کے حصے میں چھپ جائے گا تو غسل فرض ہو جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک منی نہیں نکلے گی تب تک غسل فرض نہیں ہوگا، نہیں، اس میں منی نکلنا ضروری نہیں ہے۔ عورت جنابت کی حالت میں تھی، غسل سے پہلے حیض شروع ہو گیا تو فوراً نہانا لازم نہیں ہے، حیض ختم ہونے کے بعد بھی نہا سکتے ہیں۔ اے مسئلہ عام پوچھا جاتا ہے، یعنی انسان خاتون کے اوپر غسل فرض ہو گیا تھا، ہم بستری کی یا احتلام کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اس پہ غسل فرض تھا، وہ اس کے نہانے سے پہلے ماہواری شروع ہو گئی ہے، ماہواری بھی ناپاکی کی کیفیت ہے، تو اب اس کے اوپر جنابت کا غسل ضروری نہیں ہے، اگر وہ کر لے تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہ کرے، جب اس کی ڈیٹ ختم ہوگی، ماہواری کی دورانیہ ختم ہوگا، اس وقت اس نے پاکی کے لیے جو غسل کرنا ہے اس وقت بھی وہ غسل کر سکتی ہے، اگر پہلے کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ ہون دسو غسل کے متعلق کوئی ہے سوال، کوئی چیز رہ گئی ہوئے؟ اچھا سوال ہے۔
غسل فرض ہو گئے انسان پہ، آپ نے دیکھا ہے کپڑوں کے اوپر، شلوار کے اوپر یہاں 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 2 3 4 جگہوں کے اوپر منی کے اثرات ہیں، وہ ناپاکی لگی ہوئی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کپڑے نئے پہنے یا دھلے ہوئے پہنے، انہی کپڑوں پہ جہاں جہاں نجاست لگی ہوئی ہے وہاں وہاں اس حصے کو پکڑ کے آپ دھو لیں اور غسل کر کے وہی کپڑے آپ پہن سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخری چیز آ گئی تیمم کا بیان۔ تیمم جب ہم کہتے ہیں تو تیمم کے اندر وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے بھی تیمم ایک ہی ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تیمم کے لیے فقہاء نے بیان کیا ہے کہ آپ تب تیمم کر سکتے ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی دستیاب نہیں، پانی دستیاب نہ ہونے سے مراد یہ نہیں کہ جب مسجد میں آپ آئے ہیں تو مسجد میں پانی کوئی نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہوئے 1 میل کے دائرے میں آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے۔ اب یعنی میرے گھر میں پانی نہیں ہے تو ساتھ والے گھر میں تو ہے، میں کہیں سے بھی لے سکتا ہوں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر میں نہ ہو تو آپ تیمم کر لیں۔ 1 میل کے فاصلے میں پانی نہ ہو یا آپ کو پانی کا علم ہی نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ وضو کا تیمم کر سکتے ہیں، غسل کا بھی کر سکتے ہیں۔ اعتکاف والوں کا یہ حکم ہے، یا وہ شخص جو مسجد کے اندر قیام پذیر ہے، جو مسجد کے اندر لیٹا ہوا ہے، اعتکاف کے علاوہ بھی انسان لیٹا ہوتا ہے مسجد میں، آپ سو گئے ہیں تو آپ کو مسجد کے اندر احتلام ہو گیا، اب یہاں سے آپ نے نکلنا ہے۔ احتلام کی صورت میں جنبی ہو جاتا ہے انسان تو جنبی بندہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، جس طرح خاتون کی ماہواری اگر شروع ہو جائے تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، اسی طرح مرد بھی اگر ناپاک ہو تو مسجد میں نہیں آ سکتا۔ لیکن یہاں ناپاکی ہوئی ہی مسجد کے اندر ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان کو تیمم کا طریقہ آنا چاہیے۔ مسجد کے اندر جہاں لیٹے ہوئے، مثال میں یہاں لیٹا ہوں، یہاں غسل فرض ہو گیا تو جب میں بیدار ہوں گا اٹھ کے باہر نہیں چلا جانا، یہاں بیٹھے بیٹھے تیمم کر لے، تیمم کر کے اٹھ کے باہر چلا جائے۔ تیمم اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم کو پانی نقصان دیتا ہے، نقصان سے مراد یہ نہیں کہ سردیاں نہ تھے میرے کو ٹھنڈا پانی لگتا ہے میرے کو وضو نہیں ہوتا، نہیں جی میں نے نزلہ زکام ہو جائے گا، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ نقصان سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے، نقصان ہے، کوئی سیریس ایشو ہے، ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے پانی کو ہاتھ، یعنی شدید زخم ہے، جلد کا کوئی حصہ جل گیا، اگر کوئی ایک عضو جلا ہوا ہے، مثال میرے بازو میں مسئلہ ہے، ہاتھ میں مسئلہ ہے، پاؤں میں مسئلہ ہے، کسی ایک جگہ پہ مسئلہ ہے تو پھر بھی تیمم نہیں ہوگا، صرف وہ حصہ ہم چھوڑ دیں گے، اس کا تیمم کر لیں گے، باقی سارا وضو کرنا پڑے گا۔ یہی چیز غسل میں ہے، میرے ہاتھ کے اوپر مسئلہ ہے تو یہ نہیں کہ میں اب غسل نہیں کروں گا، غسل کا بھی تیمم کروں گا، نہیں، ہاتھ نہ دھوں وہ احتیاط کر لوں، باقی سارا غسل کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایسی کیفیت ہے جس کے اندر آپ غسل کرنے سے یا وضو کرنے سے عاجز ہیں، آپ کے پاس اور حل ہی کوئی نہیں ہے، تو اس وقت آپ تیمم کریں گے، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے۔ تیمم کے اندر 3 فرائض ہیں، وضو کے کتنے تھے؟ 4، غسل کے 3 اور تیمم کے 3۔ یاد رکھنی ان چیزاں، باقی ہر سے بھول جاؤ، اے فرض نہیں بھولنے۔ سب سے پہلے تیمم کے اندر نیت کرنا، ارادہ کرنا، بنا نیت کے آپ دیوار پہ زمین پہ ہاتھ مار کے اپنے چہرے پہ اور اپنے بازوؤں پہ پھیر لیتے ہیں تو تیمم نہیں ہوگا۔ تیمم کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ نیت۔ کیا شرط ہے جی؟ نیت کرنا۔ اس کے بعد ہے اپنے پورے منہ کے اوپر ہاتھ پھیرنا۔ منہ کی مقدار کیا ہے؟ وہ جو وضو کے اندر بیان ہو چکی ہے، جو وضو کے اندر دھونا انسان کے اوپر فرض ہے، اسی جگہ کے اوپر ہاتھ پھیرنا تیمم کے اندر فرض ہے۔ اس کے بعد ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت مسح کرنا۔ یہ 3 فرائض ہیں، نیت کرنا، چہرے کا مسح کرنا اور ہاتھوں اور کونیوں کا مسح کرنا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ طریقہ ہے جی، یہ میں دیوار دھوتے کرنا، اے دیوار ہے، اے ضرب لائی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، جہاں پہ آپ تیمم کر رہے ہیں ممکن ہے کہ وہاں پہ گرد و غبار مٹی زیادہ ہو، زیادہ مٹی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس طرح دونوں ہاتھوں کو جھاڑ لینا ہے، اس طرح نہیں جھاڑنا، ٹھیک ہو گیا جی۔ ضرب لگائی نا، مٹی زیادہ ہے یا نہیں بھی زیادہ تو یہ جھاڑ لیا۔ جھاڑنے کے بعد پہلا فرض کیا ہے تیمم میں؟ وہ تو ہو گئی نا، نیت تو بعد اسی ہاتھ مارے ہیں۔ دوسرا چہرے چہرے کے اوپر مسح کرنا۔ یہ 3 ضربیں لگائی، یہ لگایا، جس حصے کے اوپر وضو کے اندر چہرہ دھونا لازم تھا اس حصے کے اوپر مسح کرنا لازم ہے۔ میں نے ضربیں لگا کے
دوسرا فرض پورا کیا، اپنے چہرے کا مسح کر لیا. میں اینک پائی تو صرف سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد پھر ضرب لگائیں گے، مٹی ہے تو جھاڑ لیں گے. اب تیسرا فرض کیا ہے تیمم کا؟ ہاتھوں کا اور کونیوں سمیت مسح کرنا. یعنی یہ ہاتھ ہیں تو اس کے ساتھ بازوؤں کا بھی مسح کرنا. یہ ہو گیا تیمم ہو گیا. اس کے اندر مسح کرنا، یہ پاؤں کے اوپر پاؤں کا مسح کرنا اس میں نہیں ہے. ہو گئی جی گل. نماز کے اندر یہ ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا پڑھاؤں گا، وہ آپ نے یاد کرنا ہے. جس طرح آج آپ نے یاد کیا نا باتھ روم میں جانے کی دعا، یہ صرف آج نہیں سنائی، روزانہ یہ سنانے والا سبق روزانہ رپیٹ کرنا تاکہ بھولے نہ. ہوں میں نماز پڑھاں گا، نماز تسی یاد رکھنی ہے تے کل تک ایک دوسرے نو سناندے بھی رہنا ہے، یاد بھی کرنی ہے، دہرانا بھی ہے. جتنی دفعہ ایک دوسرے نو سناؤ گے اتنی زیادہ جلدی یاد ہو جائے گا. نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو قرات سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے. ثنا کے اندر سب سے پہلی غلطی جو کرتے ہیں سبحانک اللہ، یہ پڑھا جائے سبحانک اللہ. سبحانک اللہ لفظ نہیں ہے، لفظ ہے سبحانک اللہ. کیا ہے جی؟ ہا کو تھوڑا سا لمبا کریں گے. بورڈ ہوگا تو میں آپ کو 3 وجوہات سمجھاؤں گا، وہ قرآن مجید پڑھنے میں بھی آپ کو فائدہ دیں گی کہ کس مقام کے اوپر کیوں کسی حرف کو لمبا کیا جاتا ہے. سبحانک اللہم. جب آپ نے سنانا ہے تو اسی ترتیب سے، اسی طرح آرام آرام سے سنانا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک، اس طرح نہیں سنانا. سبحانک اللہم، لمبا کریں جی. سبحانک اللہم، ہا کو بھی لمبا کرنا ہے، لام کو بھی لمبا کرنا ہے. سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک وتبارک اسمک وتبارک اسمک. عام ذرا پڑھے جاتے نا وتبارک اسمک، وہ نہیں ہے. وتبارک اسمک، با کو لمبا کریں گے. وتبارک اسمک وتعالی جدک. عین کو اور لام کو دونوں کو لمبا کریں گے. وتعالی جدک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نرجیم، واو نہیں ہے، را. نرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له
کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔